اب جناب دوسرا رکن جو ہے وہ رکوع والا، سٹیپ نمبر 11، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جانے لگتے تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے، اور مسلم میں الفاظ ہیں کانوں تک بلند کرتے، اور وہی بات کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور انگلیاں کانوں کے مقابل آ جایا کرتی تھی۔ 12واں سٹیپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں دعائیں کیا پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث موجود ہے ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، لیکن وہ منقطع روایت ہے۔ امام ترمذی نے لکھا کہ اس میں جو اون تابعی ہے اس کی ملاقات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت نہیں ہے، لہذا وہ حدیث ضعیف ہے کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 تسبیحات پڑھو۔ لیکن صحیح سند المصنف ابن ابی شیبہ میں ابن سیرین، سیدنا امام زہری اور سیدنا میمون تابعی رحمہ اللہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 تسبیحات پڑھنی ہوگی۔ اور وہ تسبیحات کیا ہے؟ اب اس میں بھی ذرا سن لیجئے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیتے تھے، لہذا یہاں بھی سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں پڑھتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، لیکن وہ آپ پڑھتے تھے، حکم کس کا دیتے تھے؟ سبحان ربی العظیم کا۔ تو کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رکوع میں پڑھتے تھے اور سجدوں میں بھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لیکن حکم کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم کا اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کا، کم از کم 3 تسبیحات، اور یہ کم از کم ہے۔ اور زیادہ بھی آپ سن لیجئے، سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی، اس کے بعد شاذ و نادر ہی کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی کہ جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہو، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے۔ عمر بن عبدالعزیز تابعی، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں شہید ہوئے زہر دینے سے۔ انس بن مالک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس نوجوان لڑکے کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، اس نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی۔ یاد تو کروانی تھی، بیچ میں بنو امیہ کے 50 سال سنتیں ہی چھوٹ چکی ہوئی تھی۔ اور پھر انس بن مالک نے ساتھ کہا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لڑکے کی نماز سنت کے مطابق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور سجدوں میں 10 تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے۔ کتنی؟ 10۔ لہذا یہ جو بات مشہور ہے کہ طاق ہی ہونی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ اسے آپ بھی کہہ رہے ہیں 10 تسبیحات۔ طاق ٹھیک ہے، مطلب وہ بہتر اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طاق ہے اور وطر بھی طاق پڑے جاتے ہیں، لیکن ایون میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 10 تسبیحات آپ اندازہ لگا لیں۔